جی ناظرین، بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ بجٹ پہ جو بحث ہو رہی ہے اور جو آج اسمبلی میں ہنگامہ آ رہی ہے اس پہ ہم بات کریں، لیکن ملک کے کچھ حالات کا اگر ہم ذکر کر لیں، لوڈ شیڈنگ دن بدن اس میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، بیرونی قرضے جو ہیں وہ $60 بلین سے بھی اوپر پہنچ چکے ہیں، اندرونی قرضے اس سے بے تحاشا ہیں، روزانہ نئے نوٹ چھاپے جا رہے ہیں، ملک کی معاشی اہداف جو ہیں کوئی بھی اس بجٹ میں پورے نہیں کیے جا سکے۔ یہ تو مختصر سا خلاصہ، بہت ساری اور چیزیں بھی ہیں جو نہیں حکومت۔ میں نے ایک صبح پوائنٹ اٹھایا تھا کہ 10% آپ کے حفیظ شیخ صاحب کہہ رہے ہیں مہنگائی میں کمی ہوئی، قاہرہ صاحب بھی یہی کہہ رہے ہیں، تو مہنگائی پھر مجھے یہ بتا دیں کہاں کمی ہوئی، کس جگہ سستی چیزیں اس وقت میں؟ پہلی تو چیز ہے کہ یہ صوبائی حکومتوں کی ذمہ داری ہے، اگر یہ اپنی ذمہ داریاں نبھائیں تو یقین سے میں کہتا ہوں کہ جو ہے نا مہنگائی نیچے سطح پہ کنٹرول ہو سکتی ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ ملک اتنی بحران مسائل میں دہشت گردی کی لپیٹ میں ہے، اور امریکہ جیسا جو ہمارا بڑا اتحادی تھا وہ کھل کے اس کی جو پاکستان دشمنی چلے وہ سپورٹ انہوں نے نہیں کی، ہم اپنے اخراجات کم کر دیں، کٹ لگا دیں، ٹیکس اپنے نیٹ کو بڑھا دیں۔ اب اس بجٹ میں کوئی نیا ٹیکس نہیں لگا، پہلی چیز یہ تھی۔ پھر باقی جو بجلی کے مسائل تھے اس پہ ترقیاتی بجٹ تھا، باقی کچھ میں نے آپ کو بتایا کہ جو ہمارے صاحب کو پروجیکٹ چل رہے ہیں جس میں ڈیمز پہ کام ہو رہا ہے، تھر پہ کام ہو رہا ہے، تو اس میں بہتری ہے کہ وجہ مین جو بنی ہے مہنگائی کا بحران ہے، جو ہمارے دہشت گردی کے مسائل بنے، خود کچھ دھماکے ہوئے، تو پاکستان میں کوئی آنے کو تیار نہیں۔ یہ سارا معاملہ سچی بات ہے، 9 سال ایک ڈکٹیٹر نے آگ لگی جن کو یہ بھی بھول گئے ہیں۔ اب افسوس اس چیز کا ہے کہ سارا کچھ بھول گئے، کیونکہ سارا ایک معاہدہ تھا۔ ہمیں تو یہ کہتے ہیں، تانے دیتے ہیں، مگر اپنی NRO کا کبھی ذکر نہیں کرتے۔ لیکن اگر اتنی اچھی تصویر ہے اس بجٹ کی تو اپوزیشن کیوں ریجیکٹ کر رہی ہے؟ بھائی دیکھو وجہ یہ ہے کہ اب انہیں سیاست کرنی ہے، الیکشن میں جانا ہے، تو عوام کس منہ میں جائیں گے؟ تو اب یہ کہیں گے کہ ہم چند دن الیکشن کے رہ گئے اب کریں گے۔ اب جو کہ حکومت میں اپوزیشن نہیں ہے، پنجاب بہت بڑا 63% جو اب ملک کا حصہ ہے پنجاب ہے، یہ کبھی بھی میں کہتا ہوں ہمیں شرم آتی ہے ان کے منہ سے اپوزیشن کہتے ہوئے، یہ تو سارا حصہ رہے ہیں، یہ ہمارے ساتھ رہے ہیں، اب پنجاب میں بھی یہ بیٹھے ہیں، یہ کبھی اپوزیشن ہے نا؟ میں ان کو اپوزیشن مانتا ہوں، یہ سچی بات ہے، یہ اپوزیشن ہے ہی نہیں، اپوزیشن نہیں ہے، فرینڈلی اپوزیشن۔ آج بھی فرینڈلی اپوزیشن ہے، کیوں آپ شور مچا رہے ہیں کہ انہوں نے شور شرابہ کیا ہے، انہوں نے ہنگامہ کیا؟ صوبہ ان کے پاس ہے، NFC ایوارڈ یہ ہے، یہ فرینڈشپ ہے آپ دونوں پارٹیز کے درمیان۔ میں ایمان سے کہا یہ صرف بازی ہے، دھوکہ بازی ہے۔ اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پنجاب کے اندر جو گورننس ہے، پنجاب کے اندر جو میرٹ ہے، پنجاب کے اندر جو ڈیولپمنٹ ہے، پنجاب کے اندر کیا دیکھیں جس طرح مرکز کے اندر مجھے ایک مجھے میں سوال پوچھوں گا بھٹو صاحب، پنجاب جس طرح مرکز کے اندر ایک بڑی بڑی دکانیں کھلی ہوئی ہیں کرپشن کی، بلکہ کرپشن کو تو اب یہ گناہ ہی نہیں سمجھتے، پہلے تو گناہ کبیرہ ہوتا تھا، اب گناہ صغیرہ بھی نہیں سمجھتے۔ وہ کہتے تھے آپ ہی کے علاقے سے تھے، انہوں نے کہا کرپشن میں ہمارا بھی حق ہے۔ آج اگر جتنے سروے لے لیں اس کے اندر پنجاب کی گورننس، درویش ایسی بات کرتے ہیں کہ کرپشن پہ ہمارا بھی حق ہے، پنجاب ہاں وہ کہتے ہیں ہمارا بھی حق ہے کرپشن کے اوپر۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پنجاب کے اندر جہاں پہ بھی منصوبے بنے، اچھا آپ ان کے بیان کو 3 سال بعد آپ اچھی جو ترقیاتی منصوبے وہاں پہ زیر ایجوکیشن پہ کیا اثر ہوا پچھلے سال؟ مجھے یہ بتا دیں، ایجوکیشن پہ جو صحت پہ اور ایجوکیشن پہ 25 لاکھ خاندان جو بچے تھے، جو ایک تجربہ ہوا، ڈاکٹر ماجد کو بٹھایا گیا اور ایک لڑکے نے میتھ کا پیپر ان دیا، 100/100 نمبر آئے ہوئے تھے، جو تجربہ ہوا اور 25 لاکھ خاندان کا مستقبل داؤ پہ لگا۔ اس کے بارے میں بتا، اور ہیلتھ پہ جو حشر ہوا، پہلے تو میں ایجوکیشن کا جواب دے دوں۔ ایجوکیشن میں پہلی دفعہ وہاں پہ انقلاب آیا ہے۔ آج پنجاب کے اندر کسی غریب کا بچہ، وہ جس کی کیپیبلٹی ہے، جو پوزیشن ہولڈر ہے، اگر وہ دنیا کے کسی کونے میں، جو 20,000 دنیا کے کسی کونے میں اگر وہ پڑھنا چاہتا ہے تو اس کو یہ فکر نہیں ہے کہ اس کے باپ ماں باپ کے پاس پیسے نہیں ہیں۔ چلیں آپ کہہ رہے ہیں آپ ان کو پیسے دیں گے، گجرانوالہ میں طلبہ آپ دیکھ رہے ہیں ٹیلی ویژن سکرینز پہ، انہوں نے توڑ پھوڑ کی، ان کو رول نمبر سلپ نہیں ملی۔ کچھ ایسے کالجز ہیں ڈاکٹر ماجد نے جو ایجوکیشن بورڈ سے بات ہی نہیں ان کا، پوزیشن والوں لڑکوں کے ساتھ تباہی، جو اس کا پتہ ہے کیا ہوا؟ دیکھیں میٹرک کا اور انٹر کا جو تماشا، ہم نے سسٹم کو بدلا، ہم نے سسٹم کو بدلنے کی کوشش کی، سارے لوگ فیل ہو گئے، ہم نے اس کو کمپیوٹرائز کیا، 6 ارب روپے کی کرپشن، کی غلطی ہوئی تو وہ تو محکمے کی غلطی کا رشتہ دار تھا، کسی وزیر کی غلطی نہیں تھی، کسی کا رشتہ دار نہیں تھا۔ آج پنجاب کے اندر دانش سکول جا کے دیکھ لیں، ان کے حلقے میں، ان کے اپنے حلقوں میں، رحیم یار خان میں دانش سکول جا کے دیکھ لیں، 250 سکول ہمارے دانش سکول میں دیکھ لیں، نہیں بھٹا صاحب میرے ساتھ چلیں،
पहले गरीब का बच्चा सोच नहीं सकता था। लेकिन अगर इतना ही अच्छा मैं आला तालीमी दरसगाह, अगर पंजाब का इतना ही अच्छी सूरत हाल बता रहे 62% है ना पंजाब में, हम भी जाते हैं विजिट करते हैं, इतनी आइडियल हालात नहीं है, आइडियल हालात तो नहीं है। आइडियल हालात कैसे हो सकते हैं कि जब मरकज के अंदर ये भूत सवार हो कि हमने सूबों को नाकाम करना है, हमने सूबों के अंदर बिला वजह की हमने एक इंटरफेरेंस करनी है, तो एनएफसी के बाद बहुत ज्यादा इख्तियारात दे देंगे। नहीं, आप इस चीज को माने, एनएफसी के बाद तो पैसे भी दिए गए सूबों को, एनएफसी के बाद तो डेवोल्यूशन के बाद तो वो देखिए वहाँ पे सेहत और तालीम ये जो बड़े महकमे एनएफसी अवार्ड के बाद अगर सूबों को पैसे मिले तो उसमें सबसे ज्यादा कुर्बानी पंजाब ने दी है। वो पैसे जो हैं वो सिंध को भी मिले हैं, बलूचिस्तान को भी मिले हैं, केपी को भी मिले हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो जो वसाइल हैं या तो ये है कि वो वसाइल 56 अरब इस्तेमाल न करें, रोड पे लगाओगे 56 अरब रुपए। एक आखिरी बात हम 56 अरब रुपए आप एक रोड पे लगाओगे, करप्शन का जिक्र कर रहे हैं, जाती उम्र पे लगाओगे। रिंग रोड तो हमने कंप्लीट की है, जाती उम्र पे जहाँ पे करप्शन हो रही थी, जहाँ पे सियासत हो रही थी, जहाँ पे प्रॉपर्टी डिलीवरी हो रही थी, हमने रिंग रोड को मुकम्मल किया है। मेरा आखिरी सवाल सुनिए, मेरा आखिरी सवाल तो ओवरहेड ब्रिज एक मिनट एक सवाल सुनिए, इत्तेहादी आपके साथ है, इत्तेहादी आपके साथ है, एक मिनट मेरी बात सुन रहे हैं। परवेज इलाही पंजाब के अंदर तरक्की आ रही है, कार्डियोलॉजी क्यों रोड उठ रहे हैं? जो वहां पे दिल के मरीजों का इलाज हो रहा है 20 करोड़ वो पैसे जो 10 अरब रुपए का डाका पड़ा था पंजाब अस्पताल उसका 30 करोड़ वो पैसे मुझे समझ नहीं आ रही, दोनों आप बात करें, मुझे समझ नहीं आ रही, मुझे एक मिनट और आज लैपटॉप के दर्द उठ रहे हैं, मुझे नहीं हो रहा। एक आम जो करप्शन किया है, 20,000 का खरीदा, 20,000 का लैपटॉप आ गया, सुप्रीम कोर्ट में लैपटॉप से उसका पेट तो नहीं भरेगा ना, लैपटॉप से वो क्या कर लेगा? 8,000 का भी कंप्यूटर मिल जाता है, 4,000 का भी, मेरी बात 8,000 का भी कंप्यूटर, 4,000 का भी कंप्यूटर मिल जाता है। मुझे एक मुख्तसर सा जवाब, मुझे एक जवाब चाहिए, मुझे जवाब चाहिए। कोलिशन पार्टनर्स इनके साथ हैं, अपोजिशन का आधा हिस्सा भी जो JUIF की बात करते हैं वो भी इनके साथ है, ये तो बजट पेश भी कर दिया, पास भी करा लेंगे, तो आप क्या करेंगे? फिर इसी तरह हंगामा राई चलती रहेगी? हम करेंगे इंशाअल्लाह ताला, हम कट मोशंस भी लेकर के आएंगे, हर इशू के ऊपर हम बात करेंगे, हम अवाम की हर इशू के ऊपर इंशाअल्लाह ताला बात करेंगे, और इस बजट को पास कराने के लिए इनको पूरा जोर लगाना पड़ेगा। एब्सोल्युटली नो मैटर, मेजॉरिटी है ना, एब्सोल्युटली नो मैटर, JUIF इनके साथ, MLQ इनके साथ, आप तो आइसोलेटेड है। ये जो बजट है ये बजट इस हुकूमत को आइसोलेट करेगा। अच्छा, ये बजट इस हुकूमत को आइसोलेट करेगा, और आप क्या करेंगे? बजट पास करा लेंगे? बजट भी पास होगा इंशाल्लाह, और जो पंजाब में इनका जेली बजट है मैं कहता हूँ वो पास नहीं होना चाहिए, क्योंकि इन चोरों को फॉरवर्ड ब्लॉक के जरिए वो अक्सरियत पंजाब में इनकी है नहीं। दूसरी चीज बताऊं मैं, एक मिनट, मेरे ये भाई हैं, एक मेरा जवाब दे दें। परवेज इलाही कार्डियोलॉजी मुल्तान, इसका बजट था 20 करोड़ रुपए सालाना, और लाहौर में जो अस्पताल है इनका था 30 करोड़। अब आप इनके भाई बैठे इनके सामने 6 करोड़ इलाका जो है ना वहां पे जो उसको लगता है इस अस्पताल को, इसका 10 करोड़ कर दिया, और लाहौर का 52 करोड़ कर दिया। कोयटे तक लोग हमारे मोबाइल अस्पताल किसने भेजे हैं? मुझे क्लोजिंग करनी है, मोबाइल अस्पताल किसने भेजे? हमने भेजे मोबाइल साहब, आपका शुक्रिया, दस्ती साहब आपका शुक्रिया। अपोजिशन पुरअज़्म है कि हुकूमत को टफ टाइम देंगे, बजट पास नहीं कराने देंगे, और हुकूमत का ये कहना है कि वो बजट बहरहाल हर हाल में पास करा कर लेंगे। इशू ये है कि अगर बजट पास होता है या नहीं होता, आवाम को जो है हर चीज में सस्ती चीजें अगर दे दें और लोड शेडिंग का ही खात्मा कर दें तो लोग इनके बड़े एहसान मंद होंगे। इसके साथ ही टारगेट पॉइंट से आसमा चौधरी को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।